وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله الجليل بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض اللہ تبارک و تعالی نے ہر ما تحت نو خلق فرمائے ما فوق واسطے آسان لفظہ وچ اگر عرض کراں تو ہر پست نو بنائے بلند واسطے یعنی جمادات نو بنائے نباتات واسطے زمین نو اس واسطے بنائے جو اگاوے نباتات نو بنائے حیوان واسطے حیوان نو بنائے انسان اس نظام کائنات کے اندر ہر ماتحت نو مافوق واسطے ہر چھکے نو اونچے واسطے ہر پخش نو بلند واسطے انسان نو فرمیندے ہر شے تیرے واسطے تے تو میرے واسطے سبحان اللہ سوال کردہ ہے علم کرو کیا تم نہیں دیکھتے ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض کہ میں زمین و آسمان دے درمیان کتنیاں چیزاں بنا کے تیرے کنٹرول دے چھوڑی وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً تھوڑی توجہ میرے پاس ہے توجہ ہے خدا فرماتے ہیں میں تم کئی نعمتاں دیتیاں وکھا وکھا کے ظاہر تے کئی دیتیاں چھپا چھپا جتھاں جو آئیں کے بور کرے دے ہو تے کدو پانی نکل آندا ہے خدا فرمائے تائیں رکھے یا میں رکھے جیڑا جو مرےلا جانور ہوئے تے توڑے سامنے سر جھکائی کھڑا رہا خدا فرمائے اس دے دماغ وچ کہیں رکھے تیرا مالک ہی ہے احترام کرنا صلوات پڑھو جب ایسا فکر پڑھتا رہا سی ٹھیک ہوتا رہا سی تھوڑی توجہ تقسیم نہ یہ کو بات ٹھیک کر لو تو میں آپ سمجھ نہیں آ رہی ہے ایک کلیئر کار چھٹو کا ایک سیکنڈ کلیئر کار چھٹو اچھا کوئی نہیں ہو جیسے صلوات پڑھو خدا متعال فرماتا ہے کئی چیزاں میں خدا تیرے اختیار وچ دے چھوڑیا تیرے کنٹرول وچ دے چھوڑیا ہیں جڑا کاشتکار ساڑے کول کسے دی گندم اچھی ہوئے نا تے پھر کٹھے بے کے تے وعدے دی اس دفعہ گندم بڑی ہوئی اسی محنت بڑی کی یہ یاد ہے نہیں یاد ہے بڑی محنت کی تھی خدا فرماتا ہے تیری محنت دی وجہ تو نہیں تھئی تو داڑے سٹ کے تے آ گیا تے پتہ ہی کوئی نہیں سیدھے کتنے پائیں تے پٹھے کتنے پائیں تو داڑے
چھڑ کے آ گیا ہے اے مطمئن ہو کے گھر بیٹھے میں فرشتیاں نو آدھا ونجو میرا قبلہ بندہ دانے پٹھے سڑ گیا ون کے سدھے کرو اے ملائکہ ون کے سدھے کریں دے جدو انگوری اگن لگ دیے میں زمین نو آدھا رستہ دے اے انگوری نکلی میں موسم نو حکم کرے نا جیو جی ضرورت اس انگوری نو ہوئے اپنا مزاج میں بدلتا جا مزاج بدلیا ہوا بدلی فضا بدلی انگوری تیار ہوئی تو ایک دانا پایا میں ایک دے بدلے 60 پا چھوڑے جدو تیار ہوئی پک گئی جی کڑک تیار گندم بن گئی آٹا تیار ہویا گوند کے روٹی بنا کے تیرے سامنے آئی عمرے تو روک کے تے اس خدا نو یاد ہی نہیں کرتا اس دا نا ہی نہیں چاہتا میں کرتا یہ ساتھی نے گلا مت تو سکے تقریر دے انتظار وچ بیٹھے ہو سمجھ آتی پئی نہیں اے خدا فرماتا ہے جدو کھان لگتا ہے اسے لقمے تے روک کے صرف اتنا فکر کر کہ اس ایک لقمے تے تیرا کتنا خرچہ ہویا ہے تے میرا کتنا خرچہ اے اللہ اکبر اس دا نام نہیں لینا بسم اللہ نہیں پڑھتا اتنی نعمت اتنے اکرام اے خدا جو اتنی نعمتاں تانوں عنایت کیتیاں تے خدا فرماتا ہے میں صرف تیری عبادت دی مینوں لوڑ نہیں اے بلایا 5 ٹائم اس واسطے کہ ویکھاں جو تم آ کے شکریہ ادا کرنا یا نہیں کرنا سارے سمجھدار حضرات تشریف فرماؤ میں مسلسل مجلساں دے سفر تے ہاں تے میرے اس واسطے گلا میں بڑا بچا کے بول رہا ہوں دی کیفیت ایڈی نہیں جو گل زور نال بولا تا واسطے یہی قبول کرو تے پیغام آل محمد سنتے جاؤ اللہ تساں سارے نو سلامت رکھے ایک صلوات پڑھ لو تسی ایک گل دا جواب دیو کہ تسی کسے زرگر کول سونار کول لوہے دے زیور لے کے کسے سونے والی دکان تے جاؤ لے گا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تو سونار کو لوہا لے کباڑیے کو لے بن چلو تسی چاندی لے بن پھر بھی اوکھے گا نہیں تسی ہیرے جواہرات دی دکان ہوئے جوہری دی کہ او دے کول لے ونجو سونا لے گا اوکے گا نہیں میرے کول پہلے ہیرے جواہرات موجود ہیں میں کتنا کریم ہے وہ خدا کہ تواڈے میرے ٹوٹے ہوئے سجدے بھی قبول کر لیتا ہے ساڈیاں نمازاں قبول کر لیتا ہے جس دی بارگاہ وچ زہرا دی تسبیح ہوویں محمد دے سجدے ہوویں علی دی عبادات جس دی بارگاہ وچ اتنے ایسے کامل عبادتاں موجود ہیں تے ساڈی عبادت بھی لے لیندا ہے کیسا کریم خدا اے لوگ بیٹھے ساڈے کول سوال کرتے ہیں میں باہر جانا پاکستان تو تے آویں نوجواناں نال ساڈا ہوندا خاص طور تے جوان میں بار بار اس طرح اس واسطے آنا کہ اج دے ماحول دی تبدیلی دا اصل جڑا بیڑا اٹھایا جواناں نے پڑھے لکھے تو سوشل میڈیا دا زمانہ لوگ ہن علم دی گل سی علم تسی علم دوست پڑھو اس واسطے کہ تواڈے جیسے پیشوا اللہ نے تانوں عنایت کیتے انہاں دے برابر دے عالم انبیاء بھی نظر نہیں اے امیر المومنین علی ابن ابی طالب مولا تو بندہ نے سوال کیتا یا علی علم دی عظمت تے کوئی جملہ فرماؤ کہ علم کیا ہے مولا فرماتے ہیں علم کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کسی جاہل کو اگر عالم کہہ دو تو وہ خوش ہو جائے تسی کسی ان پڑھ بندے نو آپو نا یار تو تے بڑا علم والا بندہ وہ خوش ہو حالانکہ انہوں پتہ میں جاہل ہوں تے مولا فرماتے ہیں جہالت جہل توجہ میرے پاس تسی ادھر ادھر دیکھ دے ہو تو میں تو جملہ بول رہا ہوں سلوات پڑھو بلند
آواز ٹھیک آ رہی ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری، آواز بلند صلوات اپنے حصے دی مجلس میں کل پڑھ گیا کہ آج حکم ہے تو پتہ نہیں کتوں کتوں پھرتے پھراندے گھومتے گھوماتے تو بات تھوڑی زیارت پہ آ ہاں اس واسطے میں نے وقت ضائع کریے تھوڑی سی توجہ رکھو۔ مولا فرماتے ہیں علم کی عظمت کے لیے اتنا کافی ہے کسی جاہل کو عالم کہو تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں جہالت واسطے اتنا ہی کافی ہے وہ نفرت جو کسی جاہل نو بھی جاہل کو تو غصہ آتا ہے۔ کسی کسی ان پڑھ تو کو جاہل آدمی اسی میں کیوں جاہل ہوں تو جاہل اے بندہ محفل جھوٹے اس پوچھے یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ یا علی یہ دلیل کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں مال خرچ ہونا کم ہوتا ہے، علم خرچ کرنا پڑتا ہے۔ اسے محفل پھر دعا شخص پڑھا یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کیوں؟ مال چوری ہونا دا خطرہ رکھتا ہے، علم کبھی چوری نہیں ہو سکتا۔ پھر ایک شخص اٹھے یا علی علم افضل ہے یا مال؟ مولا فرماتے ہیں علم کیوں؟ فرماتے ہیں مال دی تینوں حفاظت کرنی پہنی ہے، علم تیری حفاظت کرنا۔ ایک اور اٹھے یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرماتے ہیں مال جس کو آ جائے وہ بخیل ہو گیا ہے، علم جس کو ہوئے وہ سنی ہوتا ہے۔ پھر ایک اٹھے یا علی علم افضل ہے یا مال؟ فرماتے ہیں علم افضل ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں مال اسے دنیا تیرا ساتھی ہے، علم دنیا بھی ساتھی، آخرت بھی ساتھی۔ سائل ختم ہوئے تے مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اگر قیامت تک علی اس مسند علم تے بیٹھا رہے تے سائل آندے رہے ایکو سوال کردے رہے علی جواب بھی دیتا رہے گا تے دلیل بھی بدل بدل کے دسیتا رہے گا۔ سوال کرتے ہیں مولانا دعا قبول نہیں ہوندی، سڑیاں دعا قبول نہیں ہوندی، ہم پریشانی وچ گھرے ہوئے ہیں، مسجد بیٹھ کے تے سن رہے ہو بصرہ دے سفر دے دوران میرے مولا امیر المومنین نے قمیل ابن زیاد کو بلائے تے بلا کے مولا فرماتے ہیں قمیل علی ابن ابی طالب کا دل آدھے تے تحفہ دے۔ کیا عظمت ہے اس مومن دی جنو علی بلا کے تحفہ دے۔ قمیل دے مولا کیڑا تحفہ؟ مولا فرماتے ہیں قمیل کچھ جملے جڑے میں علی تعلیم کردا تو یاد کردا ون لکھدا ون، کوشش کری ہر نماز دے بعد پڑھی۔ اگر ہر نماز دے بعد نہ پڑھ سکے تو دن وچ ایک دفعہ، ہفتے وچ ایک دفعہ، مہینے وچ ایک دفعہ، نہیں تے زندگی وچ ایک دفعہ ضرور پڑھنا۔ وہ جڑا بصرے دے سفر دے دوران علی ابن ابی طالب نے قمیل نو تحفہ عنایت کیتا ہے، اس دا نام دعائے قمیل۔ سبحان اللہ۔ اس دے جملے تے غور فرماؤ، تمام مسائل دا حل اس دعائے قمیل ہے۔ ترجمے نال اگر اس کو پڑھو لوگ آدھے جی ساڑی دعا قبول نہیں ہوندیاں، مولا فرمائے اس دعا قبول نہ ہونے کی وجہ تواڈے اپنے اعمال ہیں۔ جب دعا قبول نہ ہوئے پھر مصلی تے بیٹھ بارگاہ خدا دعا کر اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، میرا اللہ میرے وہ گناہ معاف فرما جڑے گناہ میری دعاواں تیرے تک آمن نہیں دے دے۔ جڑے چٹیاں داڑیاں بیٹھے ہیں نا تے گھر بڑے تنگ ہوندے لوگ انہاں سفید داڑیاں تو جی بابا ہر ویلے ہر گل وچ بولدا جی تنگ کیتی بیٹھا ہے، گھر وچ بہو ہے تے جی چاچا گھر وچ تنگ کیتی بیٹھا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں تانوں پتہ ہی نہیں جو اس بزرگ دی گھر وچ قیمت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ والدین کا خیال رکھو، بزرگاں کا خیال رکھو، سفید داڑھی دی عزت کرو۔ معصوم فرمائے تو عذاب کئی دفعہ نازل ہوتا ہے، رف رفا توڑے گھر دی چھت دے برابر آتا ہے۔ اللہ ملائکہ نو آتا ہے اس گھر سفید ریش شخص یا سو چٹے سارا ری ایک ضعیفہ خاتون رہن دی ہے، اے ملائکہ عذاب واپس لے۔ اللہ معصوم نے فرمایا یاد رکھو تربیت کس طرح کی تھی ہے، مثال کیسی دیتی ہے، بزرگوں کو بوجھ نہ سمجھو۔ الشیخ فی اسرتہ ہی نبی فی امت ہی، بزرگ اپنے خاندان اور محلے جی میں نبی امت
سید امت بزرگ دی والدہ دی والد دی دعا اولاد اور خاندان دے حق وچ ایویں رد نہیں ہوندی جویں نبی دی دعا امت دے حق وچ رد ہے تے کچھ ذمہ داریاں بزرگاں دیاں بھی ہیں جوانہ دی تربیت واسطے کیا فرمائے جناب سیدہ نے کیسی تربیت کی تھی کیسی مہر و محبت دسائی اولاد نال اے سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ دے گھر دی تربیت ویکھو کہ فضا کنیز ہے اے مخدومہ سینہ دی فضا اے اج اٹا میں گنے دیاں جھاڑو تو دے دوسرے دن زہرا دی چونکہ کل جھاڑو تو لیتا اج جھاڑو میں دے نہیں آٹا تربیت گھر دے وچ جے میں تہجد واسطے سیدہ اٹھدی ہے فضا نال اٹھدی ہے حسن و حسین نال گھر دے وچ بیت العصمت تے کیسی نگرانی ہے میری آقا ذاتی دی تسبیح ہے جناب سیدہ ایک اور تھوڑی تربیت کی تھی بی بی نے اگر یہ جملہ تسی لوگ سمجھ گئے ایک شخص نے اپنی زوجہ نو بھیجے جناب سیدہ دی خدمت کہ جا کے سوال کرو کہ بی بی کیا اساں توڑے شیعہ ہیں کیا ہم آپ کے شیعہ ہیں جناب سیدہ فرمائے نہیں جس کو جناب سیدہ آکھیں کہ تسی ساڑے شیعہ نہیں اس دی کیا حالت ہو اس آکھیں کائنات دی مخدومہ فرما دیتا اس دا کھانا پینا چھوڑ گیا میری تے آخرت تباہ ہو گئی ساڑی زندگی تے ختم ہو گئی یہ خاتون آئیے مخدومہ جس دن دا تسا فرمایا تسی لوگ ساڑے شیعہ نہیں اس دن دا ساڑے گھرے تا ماتم دا سامان کسی نو کھانا چنگا نہیں لگتا کسی نو پینا چنگا نہیں لگتا گھرے ہر کوئی پریشان مخدومہ فرمائے میں آکھیا تسا ساڑے شیعہ نہیں محب ہو فرق سمجھو فرمائے محب ہو تے بھول دے اسی محبہ نو ہی نہیں خیال اسی محبہ دا بھی رکھنا ہے مگر تسا سمجھو کہ شیعہ یہ فقط زبانی دعوے کا نا نہیں اگر ساڑا شیعہ ویکھنا ہے تو سلمان نو ویکھو اگر شیعہ ویکھنا ہے تو ابو ذر نو ویکھو عرب دے وچ ایک انہاں دا طریقہ کار کہ جدو چار بندے اکٹھے ہو کے بیٹھ دیا انہاں اٹھ کے اپنے خاندانی امتیازات شمار کرنے ایک بندہ آنا ہو سکنا آنا ابن فلان 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 میں فلان دا بیٹا میرا باپ فلان میرا دادا فلان سردار اپنے خاندانی افتخار دستے ہو گئے پھر دوسرا پھر تیسرا انہاں شرارتاً سلمان دا گزر ہویا تے کسے آکھیا ہے سلمان جو فارسی ہے انہوں تے بلاؤ نہ انہوں آکھو تو تے اپنا خاندان دسا انہاں دا ذہن آئی کہ سلمان شرمندہ ہوئے گا سلمان نو شرمندہ کرن واسطے اس دی توہین کرن واسطے انہاں کہ سلمان یہ سارے اپنا خاندان پہ دس دے تو ہی تے اپنا تعارف کرا اللہ اکبر کیسی تربیت ہے اہل بیت سے درد ہی میں تو منہ اہل بیت نہیں بڑھیا اللہ اکبر جلے نہ کہ سلمان اپنا تعارف کرا سلمان منبر تے انہیں سارے سوچ دے ہے تے فارسی پتہ نہیں ایک کیا خاندان دس دے سلمان نے ایک کو جملہ کیا سارے دیا گردنہ جھک گئی ہیں وہ آدھے میں فلان دا بیٹا فلان دا بیٹا فلان دا بیٹا سلمان منبر تے آدھے انا سلمان ابن اسلام میں سلمانہ فرزند اسلام کسے جا کے مصطفیٰ نو دسے اج سلمان دی توہین کرن واسطے اس نے کل خاندان پوچھے پیغمبر اعظم فرمائے انہاں نو آکھو سلمان دا تعارف اگر پوچھنا ہے سلمان تو نہ پوچھو او محمد تو پوچھو السلمان منا اہل البیت کردار دی بلندی ہوئے کردار دی بلندی ہوئے کتنا کردار بلند ہے جدو مدائن کا گورنر بن کے آئے سلمان تے جدو آخری ویلا آئے نا تے مریض ہوئے سلمان فارسی لوگ پوچھ دن سلمان تے نو غسل کون دے سی آدھے اوہ دے سی جا رسول نو دیتا کفن کون پوے سی جا رسول نو پوایا اے اللہ اکبر لوگ آدھے سلمان کتھا مدینہ کتھے مدائن کیویں علی آسی آدھے نہیں علی کا وعدہ علی آسی وصیت کی تھی ہے جدو میں دنیا تو چلا میں چادر پوا کے سہنے سما چھوڑنا ہے چادر سٹ کے سہنے سما کے مدائن دے لوگ انتظار بیٹھے یا اچانک ٹکل باپ تھے ایک نقاب پوش جوان داخل ہوئے سلمان دے میت حرکت آئی
جدو حرکت ہے نا شیخ احمد کافی خراسانی فرمینے سلمان دی میت حرکت ہے نا مولا اتھوں مسکرا کے دن سلمان بڑی خدمت کی تھی ہون تیرے اٹھن دی لوڑ نہیں سوتا رہے غسل دیتا ہے کفن پوایا میں دا قربان اس بدن تو جنو غسل علی کیا عظمت ہے اس مومن دی جنو کفن علی پواوے شریف ہو تے میں عرض پہ کرتا واقعہ سنان دا مقصد کیا ہے فقط سلمان نہیں لوگوں نے جی سلمان کو جاتے اسی کو جا وہ غیر مسلم دے گھروں آ کے یہ مرتبہ پا چکا ہے تے تو تے جدی پشتی مومن ہے کردار دی بلندی اپنا معصوم فرمائے اگر تو اپنا کردار محمدی بنا اپنا کردار فاطمی بنا علوی بنا تے پھر صرف سلمان نہیں علی فرمائے دے اساڑی ارواح تیری سرانی بھی آسے فرمان ہے آپ کو نہیں آگریا فرمائے اذا مات المؤمن فی المشرق ونحن فی المغرب نحن نصل الیہ جدو ساڑے منن والا کوئی مشرق کے دنیا تو جائے تے اسا مغرب وچ ہوں ساڈے مومن نو آکھو پریشان نہ ہو تو بعد تر سے میں علی 11 پتراں نال پڑھیا نحنو ناصل ہو جائے وہ ہم سے واصل ہو جاتا ہے اے میرے اللہ نے ایسا انتظام کرنا ہے علی جنت وچ ہوے علی دے پتر جنت وچ ہوے تو علی نو ویکھ سے کردار دی بلندی سمجھی رفا خدا بندے متعال نے دنوں مخاطب کیتے سیدہ فرمائے من اسعد الی اللہ جناب زہرا فرمائے تو اپنے کردار نو بلند کر کے صعود علیہ پاسے بلندی علیہ پاسے اللہ دے پاسے لے توجہ اپنے امور محول الی اللہ کرتے صحیح تیرے بیک اللہ دے نو انعام کیسا صلوات پڑھو بلند آواز دل خطاب کر کے کیا فرمے دے یا ابن آدم اے اولاد آدم خلقتک للعبادہ میں تینو عام ابس پیدا نہیں کیتا تینو عبادت واسطے بنائے فلا تلعب کھیل کود وچ اپنی زندگی ضائع نہ کر فزمنت لک رزقک فلا تتعب اللہ فرماتا ہے میں تیرے رزق دا انتظام کر چھوڑیا تو کیوں دوڑ دے میں کیوں حلال حرام جمع کر کے اپنی اولاد واسطے چھوڑ گئے ہیں معصوم فرمائے تیری اولاد دیا دو قسمت یا اولاد دشمن خدا یا اولاد دوست خدا فرمائے اگر اللہ دے دشمن ہے تو کیوں انہاں واسطے جمع کرتا ہے خدا دے دشمن واسطے کٹھی گلا کرے نا فرمائے اگر وہ خدا دے دوست ہے تو تینوں فکر کرن دی لوڑ کے لیے وہ خدا اپنے دوستاں واسطے آپ انتظام یا ابن آدم لا تسألنی لا تسألنی رزقا غدن کل دا رزق آج تو کیوں مگتا ہے میرے کولو میں خدا ہی کدی تینوں آکھیا کل دے نماز آج پڑھ جدو میں آکھیا نہیں آکھیا کدی کل کا دن ہو سی تو ہو سے میں نہ ہو سکتا اے اللہ قسم تو لکا رزق خدا فرمائے تیرا رزق میں مقسوم کر کے تقسیم کر کے معین کر کے رکھ چھوڑے ان رضیتا بما قسمتہ لکا اگر میرے تقسیم کیے ہوئے رزق پہ تو راضی رہا ارحت قلبک و بدنک میں تیرے دل نو سکون اور تیرے جسم نو سلامتی عطا کر وَكُنْتَ عِنْدِي مَحْمُودًا کہ تم میرے نزدیک محمود اور قابل مدح و تعریف ہوئے میں فرمائے وَإِنْ أَنْتَ لَمْ تَرْضَى اللَّهُ بہت بڑا جملہ ہے حدیث قدسی کا فرمائے اگر تو میرے تقسیم کیتے ہوئے رزق پہ راضی نہ ہویا تو پھر کیا تو زیادہ کما لے گا زیادہ حاصل کر لے گا فرمائے نہیں پھر تیرا حال کیا اسی ترکوزو لَأُسَلِّتَنَّ عَلَيْكَ الدُّنْيَا پھر میں تیرے ہوتے دنیا نو ایسا مسلط کرا ترکوزو فیہا رکض الوحوش فی البریہ پھر تو ایسے دوڑتا پھرے گا جیسے درندے صحراؤں میں بھاگتے
اللہ اکبر. فرمایا اتنا دوڑن دے بعد بھی تمہیں ملے گا وہی جو میں نے تیرے حصے میں رکھا. اللہ اگر تم خدا کی تقسیم پہ راضی رہا پھر بھی وہی ملنا ہے جو میں نے تیرے لیے رکھا ہے. فرق یہ ہے تو قابل مد ہوگا. فرمایا اگر تم میری تقسیم پہ راضی نہ رہا جتنا بھاگے گا ملے گا اتنا ہی جتنا میں نے رکھا. اس دی مثال امیر المومنین نے بازار کوفہ مورا گھوڑے تو اترے. ایک شخص نوادے نے گھوڑے دی لگام سنبھال. میں ہونے آیا علی ابن ابی طالب اور نہیں آدھے تھے گھوڑے کی دے بیٹھا اس دے امتحان مولا فرمائے نو سنبھال. میں ہونے مولا بازار گئے واپس آئے تے گھوڑے دی لگام کوئی نہیں لہا کے گیا. مولا فرمائے کمبر ایک درہم لے فلاں دکان دے بیچ رہے جا لے آ. مولا فرمائے میں نیت کر کے آیا کہ ایک درہم اس نو دیونا ہے. آج دے دن اس شخص دی جیب وچ ایک درہم آونا ہا. اس نے کیا کیتا ہے ایک درہم دی لگام بیچ چھوڑیے. مولا فرمائے وہی درہم جڑا اس نو دیونا کمبر جا کے دکان والے نو دے تے چھڑاوا. دیکھو فرمائے مولا نے اے جلد باز انسان ہے تھوڑی سی جلد بازی میں حلال رزق کو حرام کر. تیرے رزق مقسوم ہے. یا ابن آدم لا تخافن من ذی سلطان. کسی صاحب قوت کسی بڑے سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں. ما دام سلطانی باقیہ جب تک میری حکومت باقی. اللہ اکبر. یا ابن آدم لا تخافن من ذیک الرزق. اپنے رزق کے لیے پریشان نہ ہو. وخزائنی ملعانا میرا خزانہ ہے ہی تیرے لیے. اللہ اکبر. یا موسیٰ جناب موسیٰ نے خدا فرمایا ما دمت لا ترى کنوزی کا نفدت لا تغتم بسبب رزق. موسیٰ جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کہ خدا کا خزانہ ختم ہو گیا اپنے رزق کے لیے پریشان مت ہو. ما دمت لا ترى زوال ملکی لا ترجو احدا غیری. جب تک اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لو کہ خدا کے ملک کو زوال آ گیا میرے غیر کے سامنے نہ جھکنا. ما دمت لا ترى الشیطان میتا. یاد رکھو جب تک اپنی آنکھوں سے شیطان کو مردہ نہ دیکھ لو خود کو محفوظ نہ سمجھنا. کسی بھی وقت شیطان حملہ کر سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں ویل لکل افاک اثیم. قرآن مجید خدا دے ہلاکت اس شخص واسطے یسمع آیات اللہ کہ خدا کی آیات سنتا ہے ثم یصر مستکبرا پھر اکڑ جاؤ. پھر ایک دوجے نو آدھے کیا سنیا نے مولوی نے گلا تے کیا سنیا نہیں تے کس ویکھی قیامت کس ویکھی قبر پتہ لگے کوئی دیکھے تا پتہ لگے. خدا فرماتے ہیں میری آیتاں سن کے جڑے آدھے نہ کوئی ویکھے تا پتہ لگے. کیا مطلب جڑے میں الیوم ننساکم میں آکھاں گا اج میں تانوں ایویں بھلا چھوڑے جی میں اٹھا تساں مینوں بھلا چھوڑا. اللہ خدا کرے کہ ایسا ایسے پڑھو. خدا فرماتے ہیں تو میرا بن ختم میرا بیان. میں خدا تیری زبان وچ اتنی طاقت دیاں گا جی میں ارادہ کرتا کون تے ہو ویندے تو بھی کسی شے دا ارادہ کرے سے نہیں ہو ویندے. میں خدا طاقت عنایت کرنی ہے. اے نجف دے بازار جو ایک 70 سال دا ضعیف پہ گزردا ہے. حمال سوق الحویش نجف دا مشہور بازار ہے. اس جو ایک 70 سال دا ضعیف شخص گزردا ہے مزدور ہے. اس نے اپنے کندھیاں تے بوجھ چائے ہوئے جو ہی بازار دے درمیان چائے ایک خاتون مکان دی چھت تے آئیے کپڑے خشک کرن واسطے کنارے تے پاون لگی. اس نے ایک ہاتھ وچ بچہ ایک ہاتھ وچ کپڑے. وہ جو ہی کپڑا کنارے تے پاون لگی ہے بچہ اس دے ہاتھوں پھسل گیا. جو ہی بچہ پھسلیا نا تے وہ مزدور وہ دیکھدا ہوندا اونی جو نگاہ پئی ہے نا دے بچہ اتھائی روک ون بچہ ہوا وچ روک گیا. اے اللہ تو سارے تے مطمئن بیٹھے ہو جی سارے روک لیندے. اے اللہ اکبر. صاحب کتاب لکھدا بچہ روک گیا. جب بچہ روک گیا نا تو اس
سامان زمین تے رکھیا، لوگ دوڑے، سارا بازار جمع ہوئے، لوگ دوڑ کے اندر ہوئے، ایک ہوئے بچہ کھڑا ہے، اس نے کسی کی پرواہ نہیں کی تھی، وہ بزرگ آیا آپ کے ہاتھ کے دادے بچہ آرام نال میرے ہاتھوں تے آؤ، وہ بچہ اس کے ہاتھوں تے آ کے اس نے والدہ کو دیتا ہے، چلن لگے، لوگ پوچھتے ہیں انت خضر نبی اللہ، کیا تو اللہ کا نبی خضر ہے؟ موسیٰ کہ نہیں، تو موسیٰ عیسیٰ اس نے نہ میں کوئی نبی ہوں، نہ ولی، نہ غوث، نہ کتب، نہ ابرار، انہیں آگے نبی ولی نہیں، تو ایک کام کی میں کر چھوڑے، اس نے کہا میں علی دا شیعہ، میں علی دا شیعہ، وہ ہکی دوے دوے کر، انہیں کہا تو علی دا شیعہ دے آسان، اور سائن تو علی دا شیعہ، وہ بھائی تو اتنا بڑا کام کر چھوڑے، اس نے کہا علی دا شیعہ واسطے بڑا کام نہیں، آئے اللہ اکبر، انہیں کہا ابھی گل سمجھ نہیں آئی، تو بھی علی دا شیعہ، اساں بھی علی دا شیعہ، اسی تے کدی نہیں دیکھیا کہ ساڑے محلے کوئی بندہ آ کے رک بنتے بچہ ہوا ہے رک بنے، شیعہ کا شہر ہے نجف ہے، تو اتنا بڑا کمال کیوں کر لے؟ اس نے کہا سنو گل تو سمجھو، تو ساں شیعہ و زبانی کلامی سمجھتے بیٹھے ہو، تسی صرف کرتے ہو دعوے، میں صرف دعوے نہیں کرتا، میں جدہ دا ہوش سمجھا لے، اے علی دا شیعی ہاں، خدا فرمائے نماز پڑھنی ہے تو میں پڑھی، روزہ رکھنا ہے تو میں رکھے، سچ بولنا ہے تو میں سچ بولے، حرام نہیں کھاونا تو میں نہیں کھادا، بزرگاں دی عزت کرنی تو میں کی تھی، خدا فرمائے ایک کم کرنا ہے میں کیتا ہے، اس تو رکنا ہے میں رک گیا، خدا نے فرمائے اے میرے واجبات تے میں ادا کیتے، خدا فرمائے میرے محرمات میں اس تو رک گیا، شریعت کیا کرنا ہے تے کیتا ہے، روکیا ہے تے رک گیا، اور تسی آپ انصاف کرو، 70 سال تک جس خدا دی میں ہر گل منی ہے، آج اس خدا میری ایک چا منی ہے تے حیران کیوں ہو گئے؟ خاندان عصمت، خاندان نبوت، خاندان تطہیر، باواز بلندر صلوات اللہ اکبر شرفا، اس واسطے میں سمجھنا یہی کا اقبال دا شعر ہے جو خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے رضا کیا ہے، یہ جملہ ہے، یہ تشریح ہے میری آقا ذاتی مخدومہ دے جملے دی، من اسعد اللہ خالص عبادت، جڑا اللہ تبارک و تعالی دے حضور اپنی عبادت مخلص ہو کے اپنی عبادت خلوص شرطے، کثیر عمل نہیں منگیا توڑے تم، حسین عمل منگیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات، ابو کیا ہے؟ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، اکثر عملا نہیں، زیادہ عمل نہیں، اور میں جتنا کروں خلوص نہ، اسے اخلاص شرط ہے، ایک بندہ کعبے دی حدود دے جائے تو میرے مولا سجاد نو آدھے مولا حاجیاں دا بڑا رش ہے، مولا فرمیدن نہیں کوئی نہیں، مولا حاجی بڑے، مولا نے کیا فرمیدن اقل الحجیج و اکثر الزجیج، مولا نے تو یہ جملہ آکھے نا تیرے اکھاں تے ہاتھ پھیرے، یہ بھی یہی جملہ دہرے دے آدھے مولا تسا میرے اکھاں تے ہاتھ پھیرے ہیں، یہ حاجی تھوڑے نے بگڑے ہوئے شکلہ گیا، اللہ خلوص ہو، دکھاوا نہ ہوئے، ریا نہ ہوئے، ہر کوئی مرن دے بعد دکھاں تو چھوٹ ہوتا ہے، شریفہ ہو ایک ماں حسین دیئے جنہی مرن دے بعد دکھاں تو نہیں چھوٹا، روایت جملے تقوم و طارتا و تقود اخرى، اجی زہرہ قبر کہے میرے اٹھی کھڑتی کہے میرے بہت، اللہ شریف ہو ایک ہاتھ سے حسن دا زہرہ دور قمیص سے، بے ہاتھ جو حسین دا خون آلود، مالک کیڑا جرمہ میرے پترہ، اللہ اللہ شریف ہو کیڑا کیڑا لوگ سنا
کیڑی کیڑی مصیبت بیان کرا اے شریف او کہیں نبی دے بعد او دے پترا نال او سلوک نہیں ہویا جڑا محمد دے بعد او دے ہکا تھی نا بابے دی شہادت دے بعد جدا مخدوم آئی ہے نا بابے دی قبر تے اپنا نوحاں زہرا آ پڑھیا یا بتا لقد فضلہ انی واقفۃ قائمۃ باقیۃ سائلۃ بین یدی اصحابک ثلاثۃ ساعات یہ بابا تیرے بعد میں دربار اچ گئی ہوں شریف ہو کہیں ذاکر دا بند نہیں کہیں شاعر دی شاعری نہیں ہے مخدومہ دا اپنا لینے یہ بابا تیرے بعد میں دربار 3 گھنٹے ہوگی جڑا سمجھتا بیٹھے رو کیا یہ بابا صرف دربار رہی نہیں قائمت بابا کھڑی رہی ابو جملہ دیے بابا صرف کھڑی نہیں رہی سائلۃ بابا سوال کرے صرف سوال نہیں یہ بابا باقیۃ میں روتی رہی ہوں اللہ اکبر دربار چاہیے نا مخدومہ روایت جملے دیوار تر پیشانی لا کے سیدہ رومن شروع کی دے فضا دی بی بی کیوں رو دے ہو دی فضا بھول گئی ہے یہ دربار ہاں میں آما میرا بابا اٹھی کر اللہ آج لوگ میرے پاس ہی میں لے دیں جے جان دینا اللہ عجیب جملے لکھے نے وہ دن بولا آئے ابھی بھی پوچھ دیا یا علی میں سونے لوگ تم سلام نہیں کرتے رونے کائنات آمین اکھائیں جاسو ہے نا دے بنت پیغمبر گل اس تو ود گئی ہے میں سلام کرنا لوگ میرے جواب علی دی مظلومیت ایک جملہ سن کوئی جیڑا بہادر ہوئے کلا ہوئے نا تو سجن یاد ہم دن اوکھے رہے روایات دے جملے جلے زہرا دے گھر تے حملہ ہوئے مخدومہ سین دے گھر تے حملہ ہوئے شرفاء والے میرے آقا کو پوائیں نہ رسیاں تے جلے گھدی ویندے انا تے علی دروازے چائے روایت دے جملے میں میرے مولا نے چوکھٹ تے ہاتھ رکھے ٹھنڈا صاحب بھریا دے واہ حمزہ کا جعفر کاش حمزہ ہو گیا کاش پوچھے بی بی ایک عجیب جملے میں روایت پڑھے جو مولا گھرے چاہے دروازے تو داخل ہوئے جناب سیدہ دے بستر تو نگاہ دروازے دے پاسے بی بی سامنے نٹھے نا مولا دروازے تو داخل ہوئے اندر داخل ہو کے دیوار دی ٹیک لا کے علی بہ گئے اللہ اکبر روایت علی کو ایسے انداز میرے آقا علی بیٹھے جو سیدہ نو پاسے تے درد پھڑ ایک ہاتھ پہلو تے رکھے ایک ہاتھ دیوار تے آہستہ آہستہ چل دی آتے مولا دے شانے تے ہاتھ رکھے ابو الحسن خیر تا ہے یہ دکھے انداز کبھی نہیں بھی آئے ہے فرمائنے زہرا اور میں جتوں گزرا لوگ میری توہین کرے اے جملے جو آکھے نا بی بی وقت رٹھے دیا اے قتال عرب اے اشجع الناس والعرب تلوار کیوں نہیں چاہتا سید آکھے نا کہتے ہیں چپ رہ سے مولا میں دہ دے پیا یہ اچانک مؤذن نے پرواں کہ اللہ اکبر رو کے دل زہرا یہ اذان والا بچے اگر میں تلوار چاہتی مسلمان آزانے جو تیرے باپے کا نام کر شریفوں کوئی بہلی نہیں گزرے محمد بعد مسلمان دروازے تے آئے میں جملہ کہ شاید کوئی سوچے نہ ہوئے جو تعزیت کرنا او زہرا دے عزادارو خالی ہاتھ نہیں آئے اب تے لکڑیاں چاہ آج روکو
اکبر ایک بہت بڑے محقق عالم دے لفظ استاد حوزہ دے لفظ جڑا انہاں آکھیا گھر نو اگ لے دے مخدومہ دی او بڑا لے حیا کرو اندر میری عزت اندر میرے حسن و حسین بیٹھے اے آمڑ علادت زہرا تیری اپنی مرضی یا بال بچا یا علی بچا اے اللہ اکبر امامت دی محافظہ بی بی ولایت دی مدافعہ بی بی جڑا دروازے دے پچھوں آئیے رج نتھی میں شیخ و حر عاملی آدھے انہا دروازے نو آگ لائی انہا دروازے نو آگ لگیے شریف و نیم در سوخت شد روایتہ دیئے ادھا دروازہ جل گیا ادھا دروازہ جل چکا سیخاں لال آئے زہرا دروازے دنال آئیے یا آنے کمینے دروازے نو دھکا دیتا او جڑھا جا چوپ بیٹھائیں ایک پاسوں پتھران دی دیوار بے پاسوں بلدہ ہویا دروازہ درمیان جو محمد دی بھیر اجرکم اللہ شریف ہو علامہ شبیر ہندی نے لفظ بہت بڑا عالم ہے وہ آدھے او مسلمان ہو جنہیں سن دے رہاں دیو جو دروازہ گر رہے وہ آدھے میں نساں جو زہرا دی کی حالات آئی اتھائی ایک ظلم ہویا ہے اتھائی ایک ظلم ہویا ہے توڑے ڈر تو لوگ نہیں پڑھتے راج نتھی میں وہ آدھے جڑا دروازہ گر رہے اور رستہ کوئی نہ اس دروازے کو ٹھوکر ماریے زہرا زمین تے جھڑیے بطول تے دروازہ آئے تو ظالم قدر دل آدھیے فضا بھاجا میرا محسن شہید آدھیے فضا میں کو سہارا لے مٹھی گھٹیج گئی ہے اکھاں بند ہو گئی ہے اجرکم اللہ یہ تھکے نہیں تھا دو جملے سناواں شرفا ان بستر تے آئیے فضا سہارا دیتا ہے مسند تے آئیے روایت دے جملے یا سنتی ہے یا وقت پوچھ دیئے فضا میں کو نسا علی گر گئے اے وجڑ علی دی مظلومیت سن گئے روایت دے جملے زہرا پوچھائے فضا کوشش کی دیئے نہیں بول سکی وقت بھی پوچھائے فضا علی گر گئے اے فضا خاموش رہیے روایت آدھیے تریجی دفعہ مخدوم آدھیے فضا میں وقت پوچھ دیا نسے دی کیوں نہیں جو علی گر گئے میرے پاس یہ روایت دے جملے بول نہیں سکی فضا اپنا دوپٹہ اتارا ہے اپنے گلے چپا کے اشارہ کیتا ہے آدھیے زہرا روایت جملے زہرا دا قدم گھر تو باہر آئے یا مسجد نبوی یا دیوارہ بلند ہوئے یا مولا فرمائے یا سلمان ادرک بنت رسول اللہ ادرک سلمان جلدی واجہ دنیا برباد ہو ایسے اور زہرا پر دعا پہ کرے جو بد دعا نہ کرے شریف ہو سلمان دا ادب ایک اے نہیں آکھیا جو بد دعا نہ کر بلکہ سلمان زہرا
مزاج جمنا پتا کیڑا جملہ کھا جو زہرا بد دعا نہ کرے سی آگے آدھے یا سیدتی یا سیدتی ان ابا کے کان رحمتن آدھے بی بی تیرا بابا عالمین دی رحمت آدھے مخلومہ عالمین دی رحمت دی تھیوں کے بد دعا پہ کرے دی ہونا رونی آدھے سلمان میرا حق غصہ ہویا میں چپ کر گئی آدھے میرا محسن شہید ہویا میں چپ کر گئی آدھے سلمان میری پسلیاں ٹوٹ گئیاں میں چپ کر گئی ہونا علی نو لے گئے نا جانروں آدھے کو اللہ بس آخری جملہ جنا دربار آئیے شریف آئینا جملیاں تیرا جنا تھیرے آیت اللہ حسین مظاہری دے لفظن اے مرجے دے لفظن او فرمیدن جنا دربار چاہیے جڑا جا سوچے دا بیٹھائے علی دی کیڑی حالات آئی او آدھر گل چ رسیاں ہے زانوان دے بھر مٹی دے بیٹھا زہرا کے علی دے قبر بند چ ہاتھ پائے آدھی حیا کرو پہلی زینب رو دی بیٹھی اے شریف ہو جنا زہرا قبر بند چ ہاتھ پایا ہے آیت اللہ مظاہر یاد آئے ایک لئی نگاوت ہے اے آدھے زہرا کو جواب لیو او آدھے ہر کس ہر اصل آئی داش بے زہرا ذات او آدھے جڑے کمینے دے حق جیڑی شے آئی او مریدار آئے زہرا دا ایک ہاتھ چھوٹوائے دا بد بطول دو جا ہاتھ پہ